نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح حشيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہیں۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 45 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ گزشتہ 6 دروس قرآنیہ میں ہم سورہ کہف شریف کی 44 آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح و تفسیر کے ضمن میں مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف شریف کے آغاز میں قرآن کریم کی فضیلت اور توحید باری تعالی کا بیان ارشاد فرمایا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے طور پر کفار کے سامنے اصحاب کہف کا مختصر واقعہ بصورت وحی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے مخلوق پر نازل فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے متعلق جو شبہات یہود میں، نصارہ میں موجود تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے طور پر سورہ کہف شریف کی ان آیات طیبات کے ذریعے ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت، ان کی تعداد اور دیگر معاملات کی تفصیلات کا بندوں کو علم عطا فرمایا۔
جس کے بعد رب کائنات نے ایمان والوں کی فضیلت، خصوصاً غرباء کے فضائل کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ تعداد غرباء صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوا کرتی تھی، اور حدیث پاک میں مذکور بھی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دین کو غریبوں میں جاری فرمایا، ابتداءً اس کی قبولیت، اس کی مقبولیت غرباء میں ہوئی، اور قیامت تک غرباء اس دین سے زیادہ وابستہ ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں بھی غرباء کی تعداد ہی زیادہ ہوگی۔ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے انجام کا بیان فرمایا، اور پھر ایک واقعہ بیان ہوا جو کہ گزشتہ اور آخری درس میں ہم نے عرض کیا تھا، جس میں دو ایسے افراد کی گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، باغ عطا فرمایا، اور اس میں سے ایک شخص نے اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے دوسرے شخص پر فخر کیا، اور اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کے بجائے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کو اس نے اہمیت دی، اور اس باغ کا پھلنا پھولنا اپنی محنت کا نتیجہ جانا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے اس کے باغ کو ہلاک فرمایا، اور اس کا انجام قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں جو اب ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری بات ایک تمثیل کے ذریعے، یعنی دنیا کی بے ثباتی، اس کو بیان فرمایا۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام ان کے سامنے زندگی یعنی دنیاوی زندگی کی کہاوت بیان کریں، بتائیں ان کو کہ دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے۔ کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ایک پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے، پانی اتارتا ہے آسمان سے۔ فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا۔ فاصبح حشیما، اور پھر اس کے بعد خشک ہو کے ختم ہو گیا۔ دنیا کو ان آیات مبارکہ میں آسمانی پانی کی مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کیوں تشبیہ دی آسمانی پانی سے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف پانی سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ آسمانی پانی سے تشبیہ دی۔ کنویں کے پانی سے، دریا کے پانی سے، نہر کے پانی سے تشبیہ نہیں دی۔ فرمایا انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے جیسے پانی برسایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آسمانی پانی کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہوتا۔ کنواں کسی کے قبضے میں ہو سکتا ہے، دریا کسی کی سلطنت، کسی کی زیر انتظام ہو سکتا ہے، لیکن آسمان سے برسنے والے پانی پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے آنے کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے کبھی اچانک بادل آتے ہیں، برس پڑتا ہے، نہیں تو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں برستا۔ نیز کبھی
ضرورت سے بہت زیادہ برس جاتا ہے اور کبھی ضرورت سے بھی بہت کم برستا ہے، یہ بھی صورت ہے اس میں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی نہیں برستا، ترستے رہ جاتے ہیں لوگ۔ یہی حال دنیا کا بھی ہے، دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے، کہتے ہیں بھئی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھئی چل پڑا اس کا کاروبار۔ کبھی بالکل وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، منہ کے بل نیچے گر جاتا ہے، آ کر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، ایسا تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال ارشاد فرمائی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس دنیا کے ساتھ دین شامل ہو، یعنی جو دنیا دین کے تابع ہو، وہ دنیا نہیں رہتی، پھر وہ دین ہی ہوتا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہوتی، یعنی وہ برباد ہونے والی، ہلاک ہونے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، خرچ بھی ہو جائے تو باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں آئے گا، اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات، نیکیوں والا معاملہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی مال دنیا کے لیے ہو تو دنیا ہے، لیکن اگر اسی مال کو دین کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا جائے اور دین کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے تو پھر وہ ختم ہونے والا اور ہلاک ہونے والا اور کم ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نیکی کے راستے میں اس نے خرچ کیا تو بظاہر وہ خرچ ہوا ہے، لیکن وہ باقی رہنے والا ہے، وہ برباد اور ضائع ہونے والا نہیں ہوتا۔ لہذا مال کا یہ حال ہے، حتیٰ کہ زندگی کا بھی یہی حال ہے، جو زندگی دین کے لیے صرف کی جاتی ہے، تو دیکھیے قرآن کریم نے تو ان لوگوں کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے جنہوں نے دین کی خاطر جان دے دی۔ تو پتہ چلا کہ جان تو سب نے ہی دینی ہے، سب مرتے ہیں، لیکن جو دین کے لیے مرتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کے فانی ہونے کا ذکر فرمایا، لیکن وضاحت یہ موجود ہے کہ فانی دنیا وہ ہے جو دین کے تابع نہ ہو، ورنہ دنیا کا مال، کاروبار، تجارت، دولت و اسباب، بہت سارے صحابہ کرام بشمول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کو اللہ نے بے حساب مال عطا فرمایا، لیکن ان کا مال دنیا نہیں تھا، نہ دنیا داری تھی، اس لیے کہ انہوں نے دین کے احکام کے مطابق مال حاصل بھی کیا، دین کی حدود و قیود اور قواعد و ضوابط کے مطابق، اور پھر دین ہی کے احکامات کے مطابق اس کو خرچ اور صرف بھی کیا۔ تو اس لیے جو دنیا دین سے خالی ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے، وہ حقیر بھی ہے، اور تمام برائیاں اس دنیا ہی کی ہیں جو دین سے خالی ہو۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی کہاوت بیان کریں کہ جیسے ایک پانی کے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہوا، جب بارش ہوتی ہے بالکل لق و دق صحرا میں بھی اچانک سبزے کا منظر ہو جاتا ہے، لیکن وہ جتنی اچانک ہوتا ہے نا، بارش کے چند دنوں کے بعد اتنی اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، دوبارہ خشک ہو جاتا ہے، وہ تن کے ایسے خش و خاشاک ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ کچھ وقت کے بعد اگر کوئی یعنی خشک حالی کے موسم میں اسی میدان کو دیکھے جو بارش کے فوراً بعد ہرا بھرا تھا، وہ ایسا ویران ہوگا کہ سوکھا تن کا بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ یقیناً یہ تجربہ اور مشاہدہ آپ حضرات کو ہے، دیکھا ہے آپ نے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو خوب سبزہ نکلا لیکن پھر وہ سوکھی گھاس ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جیسے ہوائیں، جسے ہوائیں اڑائیں، یعنی ایسا خشک تنکا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کھیت کا حال ہے کہ اس کی موجودہ سبزی قابل اعتبار نہیں ہے،
جو اس کا سبزہ داری اس کی ہے، کب گرم ہوا چلے اور کھیت جل جائے، جو اسے برباد کر دے۔ ابھی پچھلی آیت میں یہ بات بیان ہو چکی ہے، پچھلی آیات میں، پچھلے درس میں، وہ جو باغ کی مثال دی گئی تھی کہ سخت آندھی آئی، گرم ہوا چلی، انگوروں کا باغ برباد ہو گیا اس کا۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں، اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور اہل ایمان کو دنیا کی بے ثباتی کی مثال اس کے ذریعے دی گئی کہ نہ جانے کب گرم ہوا چلے جو اسے برباد کر دے۔ ایسے ہی دنیا کے مال اور متاع اور جوانی اور حسن اور طاقت یہ بھروسے والی چیزیں نہیں ہیں، ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا حسین و جمیل جوان ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اچانک بالکل کوئی حادثہ ہوا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اچانک کوئی حادثہ ہوا، کوئی معذوری ہو گئی، اچانک کوئی معاملہ ہوا، جان سے ہی چلا گیا، چلی گئی، 1 منٹ میں سب کچھ دھرا رہ گیا۔ یعنی یہ چیزیں اگر دین کے تابع نہ ہوں تو بس یہ برباد ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں یہ چیزیں۔ ہاں البتہ یہی چیزیں یعنی جوانی، زندگی، مال، دولت اگر دین کے تابع ہو، دین کے لیے ہو، ختم تو پھر بھی ہوں گی، لیکن پھر یہ باقی رہنے والی ہو جائیں گی، جس کی مثال ہم پیچھے دے چکے ہیں آپ کو۔ تو لہذا ذرا سی آفت میں یہ سب فنا ہو جاتے ہیں۔ ہری ہری کھیتی، وہ بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ ہری ہری کھیتی گابن گائے، تب جانوں جب منہ تک آئے۔ جب کھانے کو ملے جب کی بات ہے، دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے وہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز کو پیدا کرنے اور فنا کرنے کا پورا اختیار اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہے۔ دنیا کو سبزے سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ سب کے سامنے تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہو کر پھر فنا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو سبزہ ہوتا ہے دنیا کے سامنے ہی اگتا ہے اور سامنے ہی ختم ہو جاتا ہے، سب دیکھتے ہیں، سب کے سامنے ایسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سبزی شگفتگی تو کیا نام و نشان تک نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں سبزہ ہوا کرتا تھا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دنیاوی زندگی اور زندگی میں ملنے والے دنیاوی آسائش و آرائش و اسباب و وسائل کا ہے کہ سب اللہ کے دست عطا فرمائے تو جتنا چاہے عطا فرما دے، اور تنگ فرما دے تو ایک لمحے میں سب کچھ لے لے۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ یعنی انسان مال پر فخر کرتا ہے، اور عرب کیونکہ بیٹوں پر بہت فخر کیا کرتے تھے، آج بھی خیر ایسا ہی ہے۔ عرب تو ذکر کے طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ آج بھی یہی حال ہے۔ معاذ اللہ ہم نے یعنی ایسے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے کہ جس میں خدا نہ خواستہ طلاق اس لیے دے دی گئی کہ بھئی اس کو تو لگاتار بیٹیاں ہوتی ہیں، تیسری بیٹی ہوئی تو اس نے طلاق ہی دے دی، معاذ اللہ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ذہنیت کے حامل ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تو بیٹیاں ہی تھیں، یعنی بیٹے جو تھے وہ بچپن میں وصال فرما گئے، اور بیٹیاں حضور علیہ السلام کی بڑی ہوئیں، ان کی شادیاں بھی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ یقیناً ہر اس دوسری چیز سے بہتر ہے جو اللہ نے کسی اور کو عطا فرمائی، اس کے حبیب علیہ السلام۔ لہذا بیٹیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کا عطا ہونا تو نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ جو مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک انہیں دنیا کے لیے برتا جائے، اور اگر دونوں کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر یہ باقیات الصالحات ہوں گے۔ یعنی مال اگر دنیا کے لیے برتا تو دنیا کا ہی ہے بس، اولاد اگر دنیاوی اعتبار سے رکھی پالی پروان چڑھائی تو بس دنیا ہی ہے، لیکن اگر مال کا دینی قواعد و ضوابط کے ساتھ اور دینی حدود و قیود کے ساتھ اور دینی احکامات کو پیش نظر رکھ کر، اور پھر خرچ بھی دینی حدود و قیود کے ساتھ اور دینی قواعد و ضوابط کے ساتھ کیا تو پھر یہ بھی خرچ تو یہ بھی ہوگا، ختم تو یہ بھی ہوگا، لیکن یہ باقی رہنے والا ہوگا۔
یہ باقی رہے. میں نے پہلے کبھی حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بکری ذبح فرمائی اور ذبح فرمانے کے بعد صحابہ کے ذمے لگایا کہ بھئی اسے تقسیم کر دو، فقراء میں غرباء میں بطور صدقہ تقسیم کر دو. تو جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر، تو سرکار نے دریافت فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ بھئی وہ بکری تقسیم ہو گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس کی سری باقی بچی ہے، یعنی باقی جو بکری تھی وہ تقسیم ہو گئی ہے، سری رہ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی سری باقی بچی ہے. تو سرکار نے فرمایا سری باقی نہیں بچی ہے بلکہ جو تقسیم ہو گیا وہ باقی بچا ہے. یعنی باقی رہنے والا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا ہے. یہ تو ابھی ہمارے پاس ہے نا، تو یہ فانی ہے. یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو بیٹے ہیں، یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں. تو اگر انہیں یعنی مال کو صدقات جاریہ کے طور پر خرچ کیا جائے تو ظاہر ہے مرنے کے بعد بھی نفع دے گا، قبر میں حشر میں بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طرح اولاد، اگر خصوصاً بیٹے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی امامت اور دین کی ترویج و اشاعت اور حصول علم دین اور تبلیغ دین بالخصوص جہاد جیسی نعمت یہ مردوں کے ساتھ خاص فرمائی ہے. تو اس اعتبار سے اگر وہ اپنی اولاد کو خصوصاً اپنے بیٹوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کو دینی طور پر تربیت کرتا ہے تو پھر ان کا یعنی اولاد تو ایسی بھی جائے گی، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن خود وہ دنیا سے چلا جائے گا تو یہ اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ رہے گی. یعنی جو کچھ اس نے اپنی اولاد کو دینی تربیت دی، جب وہ اس پر عمل کرے گی اور اپنی اولاد تک وہ منتقل کرے گی تو پھر یہ سلسلہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں جاری رہے گا. تو اس لیے رب کائنات فرما رہا ہے آگے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، یعنی وہ جو باقی رہنے والی چیز ہیں وہ ہیں اچھی باتیں، یعنی نیکیاں جو دنیا میں برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ بسا اوقات نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. مثلا غیبت کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، مثلا ریاکاری کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، مثلا نیت اچھی نہ ہو تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ مسجد میں قہقہہ لگا کے ہنسنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں. لیکن جو نیکیاں ضائع نہ ہوں، ضائع ہونے سے بچ جائیں تو وہ پھر باقیات ہیں، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی ہیں. ظاہر نیکیاں کام آئیں گی. لہذا رب کائنات نے فرمایا کہ اور باقی رہنے والی اچھی باتیں یعنی نیکیاں جو دنیا میں برباد نہ ہوں بلکہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں. اس میں عبادات اور اچھے معاملات اور صدقات جاریہ وغیرہ سب شامل ہیں، سب اس میں داخل ہیں، اور اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ کیونکہ بیٹوں کا آگے ذکر کیا بیٹیاں، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور پھر ان کے فرض سے وہ ادا ہوا، یعنی نیک اور صالح لڑکا دیکھ کر اس نے ان کا نکاح کر دیا، اپنے فرض سے ادا ہو گیا. سرکار نے حدیث پاک میں ایسے اشارہ کر کے فرمایا وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص، یہ ترغیب دلائی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی قربت کے ساتھ قیامت کے دن اس نعمت کے پانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بیٹی کو بہت برا سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مشہور ہے یہ بات حدیث مبارکہ میں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تو باقیات الصالحات ہیں، یعنی یہ تو نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، ان کے فرض سے ادا ہو تو قیامت کے دن یہ تمہارا عمل جو ہے یہ تمہارے لیے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں ہوگا. اور سرکار نے فرمایا پھر وہ میرے ساتھ جنت میں قریب ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَازِرَةً. سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور وہ جو ان کا ثواب ہوگا وہ تمہارے رب کے یہاں بہتر اور امید سب سے بھلی ہے. خیر عند ربک ثوابا
وخیر عملا، یعنی جو کچھ نیکیاں تم کرو گے قیامت کے دن تم اپنی باقی تمام چیزوں سے اس نیکی کو غنیمت جانو گے، کیونکہ اس پر اجر ملنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر قیامت کے دن اجر ملنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اسے دیکھے گا، یعنی اس ذرے برابر نیکی کو بھی دیکھے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا، لیکن نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے اور وہ امید سب سے بھلی ہے، یعنی آدمی نیک عمل کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امید اللہ سے رکھے، اس پر اجر و ثواب کی، مخلوق سے ستائش کی توقع نہ رکھے، لوگوں سے تعریف کا ارادہ نہ کرے، تو یہ سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ آخرت میں جو کچھ عطا کرے گا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تمنا کی، حسرت کی، آرزو کی اور وہ نہ پا سکے، دعائیں کی اللہ سے اور وہ نعمت ان کو نہ مل سکی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی اس دعا کا انہیں اجر عطا فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا اس دعا کا تو سرکار اسلام فرماتے ہیں لوگ تمنا کریں گے، یعنی اس اجر کی زیادتی کی وجہ سے جو دنیا میں محرومی کی وجہ سے اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، کہ دنیا میں وہ دعا قبول نہیں کی اللہ نے، یعنی اس کا ظہور نہیں ہوا قبولیت کا، اور آخرت میں اس کا اجر ملا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں کاش کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر مل جاتا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا ثواب ہے یہ تمہارے لیے بہترین ہے اور اسی کی امید بھلی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اس طرح کہ زمین سے اڑ کر بادل ہوا میں روئی کی طرح اڑے پھریں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے اور جیسا کہ دیگر آیات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور فرمایا اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، یعنی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس پر کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی نشیب اور کوئی فراز نہیں ہوگا، بالکل ہموار ہوگی زمین، برابر دیکھیں گے زمین کو۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک تنکا بھی اگر مشرق کے کسی کونے پر پڑا ہوگا تو مغرب والوں کو دکھے گا، ایسا ہموار ہوگی زمین، سب لوگ اس پر موجود ہوں گے، سب برابر ہوں گے، ہموار ہوگی زمین، بالکل کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، یعنی اس طریقے سے کہ اس پر نہ غار ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ عمارت ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، بس چٹیل میدان ہوگا اور بالکل ہموار ہوگا۔ اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم دیکھو گے کہ ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کسی کو قبر میں چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی سب کو آنا ہے وہاں پر، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، سب کو وہیں جمع ہونا ہوگا، سب وہاں حاضر ہوں گے۔ رب کائنات نے اسی کا نقشہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یعنی قبر میں کوئی بھی نہیں رہے گا، سب اٹھا لیے جائیں گے، انسان بھی اور دوسری مخلوقات بھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے حضور قطار باندھے پیش ہوں گے، سب کو حاضر ہونا ہے، سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرتن، رب کائنات فرما رہا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ کیا مطلب؟ برہنہ حال، جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے قیامت میں اسی طریقے سے برہنہ حال آئے گا، لیکن کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، برہنہ پیر، برہنہ بدن، بے ختنہ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی حاضر ہوں گے، مجرم سزا کے لیے اور مومن جزا کے لیے، اور انبیاء اولیاء لوگوں کی گواہی کے لیے آئیں گے سب، پیش بھی سب ہوں گے، لیکن پیش ہونے کی نوعیت بھی الگ الگ ہوگی اور مقصد بھی الگ الگ ہوگا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہ کریں گے، یعنی تم یہ گمان کر رہے تھے، کافر تو یہی گمان کرتے تھے قیامت کوئی چیز نہیں ہے، نہیں آنی ہے قیامت۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام جو تبلیغ فرماتے تھے، خود حضور علیہ السلام کفار کو تبلیغ فرماتے تھے، ظاہر اس میں یہ بات شامل تھی کہ یہ عارضی زندگی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، مرنا ہے، تمہارے سامنے دوسرے لوگ بھی مر رہے ہیں، تمہیں بھی مرنا ہے، اور مر کے پھر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا جس کا تم انکار کر رہے ہو، اور اس کو حساب دینا ہے جس پر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، جواب دہ ہونا پڑے گا تمہیں۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہ رکھیں گے، تم یہ گمان کر رہے تھے کہ نہیں مریں گے ہم، قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا انکار کرتے تھے تم، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، لیکن نامہ اعمال ضرور رکھا جائے گا، یعنی تمہیں اٹھانے کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جس مقصد کے لیے اٹھایا جائے گا یعنی نامہ اعمال، حساب، وہ بھی تمہارے ہاتھ میں ضرور رکھا جائے گا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں، لیکن نامہ اعمال سب کو ملے گا اور اس میں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، یعنی ارے اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا، اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس سے تین مسئلے، تین باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ واضح ہوتی ہے کہ کافر کے تمام بڑے چھوٹے گناہ لکھے جاتے ہیں، صرف عقائد کفریہ کی ہی تحریر نہیں ہوتی، اس کے چھوٹے بڑے اعمال سارے لکھے جاتے ہیں۔ مومن کے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نہیں لکھے جاتے، کیوں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ بعض کام ایسے ہیں جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے بعض کام ایسے ہیں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بعض کام بھی تو ایسے ہیں نا ان سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا وہ گناہ جو کسی نیکی کی وجہ سے مٹ گئے، ظاہر ہے وہ نامہ عمل میں نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ گناہ کیے اس نے، لیکن کسی نیکی کی وجہ سے یا توبہ کی وجہ سے، ظاہر ہے توبہ بھی قبول کرتا اللہ، اور نیکیاں بھی بعض ایسی ہیں، حدیث پاک میں نا سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیکیاں اگر خلوص نیت سے کی جائیں تو یہ گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو کافر کا تو ہر گناہ لکھا ہوا ہوگا، مومن کے بعض گناہ لکھے ہوں گے بعض نہیں لکھے ہوں گے، یعنی بعض یا تو توبہ کی وجہ سے مٹ گئے، ختم ہو گئے، معاف ہو گئے، یا نیکیوں کی وجہ سے مٹا دیے گئے۔
نیکیاں کیوں اس نے اس لیے مٹا دیے گئے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کافر کے سارے صرف عقائد نہیں لکھے جائیں گے، صرف اس کا کفر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس کا ہر گناہ والا عمل لکھا جائے گا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کافر کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے شرط ایمان۔ کافر کا کوئی عمل آخرت میں اس کے لیے کسی نفع کا باعث، یعنی آخرت میں نیکی کی جزا ایمان کی شرط پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کافروں کے لیے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں بڑھیں، لیکن بدلہ بڑھتی ہوئی آگ پائیں گے۔ یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں بس دنیا میں جو نیک نامی ہو گئی ان نیکیوں کی وجہ سے، دنیا میں لوگوں نے ان کی عزت کر لی ان نیکیوں کی وجہ سے جو انہوں نے مخلوق کو نفع پہنچایا یا کوئی کام ایسا کیا جو لوگوں کی نظر میں اچھا کام تھا، تو بس وہی اس کا بدلہ ہے، وہی نیکی ہے۔ کیونکہ نیکی کی جو قبولیت کی شرط ہے وہ ہے ایمان۔ تو کیونکہ ایمان اس نے قبول نہیں کیا لہذا اللہ نے اس کی نیکی قبول نہیں کی۔ نیکی جو ہے وہ ایمان کی شرط پر قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی جزا جو بھی مل گئی، دنیا میں اللہ نے کوئی راحت اس کو دے دی، دنیاوی عزت دے دی، اس کو مال و دولت دے دیا، تو وہی نیکیوں کا بدلہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کے لیے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو انہوں نے عمل کیے تھے، جو اچھے کام کیے تھے انہوں نے، لوگوں کی نظر میں وہ اچھے کام تھے، اگر وہی کام ایمان والا کرتا تو آخرت میں ثواب پاتا، لیکن کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ فرماتا ہباء منثورا کہ وہ جو ہے وہ تو بھاپ بن کے اڑ گئے، ختم۔ وہی جو پیچھے بات گئی ہے کہ سبزہ اگا بھی اور پھر جب دھوپ آئی تپش آئی تو وہ سوکھ کے ختم بھی ہو گیا، تو وہ دنیا تک ہی معاملہ رہا ان کا۔ تیسری بات کیا پتہ چلی؟ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر کافر ہر نیکی کرنے اور ہر گناہ سے بچنے کا عند اللہ مکلف ہے، یعنی ہر کافر پر ایمان لانا بھی فرض ہے اور ایمان لا کر نیکی کرنا بھی فرض ہے اور گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، لیکن نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آخرت میں نفع کا باعث جب بنے گا جب وہ ایمان لا کر ایسا کرے گا۔ اس پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، گناہ نہ کرے، کیونکہ ان دونوں قسم کی نافرمانیوں پر اسے سزا ہوگی۔ ایمان نہیں لایا اس پر بھی اور گناہ کی اس پر بھی، اگرچہ شرعاً وہ ان احکام کا مکلف نہیں ہے کیونکہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہوگی اس پر، لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا کیونکہ ایمان لانا بھی اس پر فرض تھا اور نماز پڑھنا بھی فرض تھا۔ ایمان لا کر نماز پڑھنا فرض تھا، ایمان ہی نہیں لایا وہ سرے سے۔ تو یہاں یہ بھی خیال رہے کہ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں۔ بعض گناہ جن کو شریعت نے چھوٹے گناہ قرار دیا ان کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور بعض گناہ جن کو بڑا گناہ قرار دیا جیسے قتل انسانی، زنا کرنا، سود کھانا، بڑے گناہ ہیں، ان کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کو گناہ صغیرہ کہا گیا ہے، یعنی وہ چھوٹے گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں، چھوٹی نوعیت کے گناہ جس میں فرض کا ترک نہ ہو، جس میں حرام کا ارتکاب نہ ہو، تو وہ چھوٹے گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، لیکن یہ لازمی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوگے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے پیش بھی کیے جاؤ گے، بالکل نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں۔ اور پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم انہیں اٹھائیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب حاضر ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس صورت میں ہوگا کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، سارے گناہ لکھے میں، اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، اس نوشتے میں کیا لکھا ہے، یعنی اس میں تو سارے ہی گناہ لکھے ہمارے، یہ تو تباہی کا سامان ہے ہماری۔ اس دن بولیں گے، کیونکہ نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا اور اس میں گناہ سارے لکھے ہوں گے، اپنے تئیں انہوں نے جو کام اچھے کیے ہوں گے وہ اس میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ آخرت میں کافر کے نیک عمل کی کوئی جزا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اس کے لیے، کیونکہ ایمان لا کے نیک عمل کرتا تو پھر وہ ہوتا۔ لہذا وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس میں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ چھوڑا ہی نہیں گیا اور نہ کوئی بڑے سے بڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو اس میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی سارے گناہ ہمارے اس میں موجود ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، لہٰذا سارے چھوٹے بڑے گناہ نامہ اعمال میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، یعنی اس دن جو کچھ انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے وہ سامنے ان کے موجود ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کوئی بھی بے پڑھا لکھا نہیں ہوگا، سب کو پڑھنا آئے گا اور سب عربی زبان سے واقف ہوں گے، دنیا میں کوئی بھی زبان بولتے ہو، کیونکہ نامہ اعمال کی تحریر عربی میں ہوگی اور لکھے ہوئے دیے جائیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے دیکھیں گے اور کہیں گے اس میں تو سب لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی۔ بلکہ احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، کیونکہ قبر میں سوالات عربی میں ہوتے ہیں، تو ہر مردہ ان سوالات کو سمجھتا بھی ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے، صحیح یا غلط۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ صحیح جواب دیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ غلط جواب دیتا ہے، ہائے افسوس کہتا ہے، لیکن سمجھتا ہے۔ تو قیامت میں سب لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور یہاں یہ بھی خیال رہے کہ حاضر سے مراد ان اعمال کی تحریر کی حاضری ہے، یعنی وہ کہیں گے بھی ہر عمل اس میں تو موجود ہے، جتنے گناہ ہم نے کیے چھوٹے بڑے سارے موجود ہیں، عمل اس کا تحریر ہوگا، وہاں پر موجود ہوگا۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بغیر کیے ہوئے کسی کا گناہ لکھ دیا جائے، کہ وہ گناہ اس نے کیا نہیں اور وہ اس میں لکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کسی کو جرم سے زیادہ سزا دی جائے، چھوٹا گناہ تھا بڑا لکھ دیا، کم سزا کا جرم تھا زیادہ سزا دی۔ غرض یہ کہ کفار کے لیے عدل اور مومن پر اللہ کا فضل ہوگا، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فضل عدل کے خلاف نہیں ہے، فضل جو ہے وہ عدل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ظلم ہے عدل کے خلاف، اور اللہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ یعنی کسی کو اس کی محنت سے کم دینا یہ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے، اور کسی کو اس کی محنت کی ستائش کے طور پر طے شدہ سے زیادہ دے دینا یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو عدل کے مطابق ہے، یہ فضل ہے کہ بھئی طے تو ہوا تھا اس کام کے بارے میں اتنی مزدوری، لیکن یار تم نے بہت اچھا کیا، محنت سے کیا، یہ 100 روپے اور میری طرف سے رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر فضل فرمائے گا، یعنی ان کی مشقت سے بڑھ کر انہیں انعام عطا فرمائے گا، اور کافروں کے ساتھ عدل فرمائے گا، جیسا جرم ویسی سزا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ کفار قیامت میں عذر کریں گے کہ ہمیں فلاں نے بہکایا، فلاں نے بہکایا، فلاں نے بہکایا، لہذا رب کائنات نے پھر ایک مرتبہ مختصر سے انداز میں اشارے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور حبیب علیہ السلام یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. پہلے میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم نے جہاں بھی وَإِذْ فرمایا ہے، یہ اذ بمعنی اذکر ہے، یعنی یاد کرنا، یاد دلانا اور یاد رکھنا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو واقعات قرآن کریم نے بیان کیے اور اس کے بیان میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے وعید فرمایا، اس کا مطلب حبیب علیہ السلام یاد کیجئے. اور یہ انداز مخاطبت دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں وہ سارے واقعات موجود ہیں. اللہ نے صرف توجہ دلوائی ہے، جیسے کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آپ موجود رہے ہوں، پھر کبھی کسی موقع پر اگر میں اس عنوان پر کسی سے گفتگو کروں گا تو میں آپ سے کہوں گا یاد کرو بھئی یہ کہا تھا نا میں نے اور انہوں نے یہ کیا تھا، کہ ہاں 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 ایسا ہی تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا وَإِذْ قُلْنَا، حبیب علیہ السلام یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیونکہ حضور علیہ السلام تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، اور سرکار علیہ السلام اللہ کے قرب خاص میں منصب نبوت و رسالت کے ساتھ تشریف فرماتے. جیسا کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں تھا بلکہ میں منصب نبوت و رسالت پر بھی فائز تھا. اور جب حضور علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول اللہ کے قرب خاص میں تشریف فرما تھے تو پھر ان سارے امور کو جو ظاہراً سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے واقع ہوئے ہیں، سرکار اپنی نبوت والی بصارت سے ان سب کا مشاہدہ فرما رہے تھے. سرکار کی نگاہ نبوت میں ہے وہ. لہذا رب کائنات نے فرمایا حبیب علیہ السلام یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی سجدہ تحیت و تعظیم. حضرت آدم علیہ السلام کو ہی وہ سجدہ تھا. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، آدم علیہ السلام ایسے تھے جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ سجدہ آدم علیہ السلام ہی کیا تھا کو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لی آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ مقصود آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کروانا تھا، فرشتوں سے ان کی عاجزی کا اور آدم علیہ السلام کی برتری کا اقرار کروانا تھا. لہذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو لی آدم کا لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، یعنی ان کو ہی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کا سجدہ کرنا وہ بھی تعظیم کے لیے تھا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ تھا، یوسف علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر لیا، کیونکہ قبلہ اللہ کے اذن اور حکم سے ہوتا ہے. یہاں قبلے والی بات نہیں ہے بلکہ سجدہ ہی ان کو تھا، سجدہ تعظیمی، جو کہ حضور علیہ السلام کی شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے، منع ہے. لہذا علماء کرام فرماتے ہیں لی آدم کا لام جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے یہ حکم دیا نا فسجدوا الا ابلیس، یہ فا جو ہے یہ جلدی کو بیان کرتا ہے، یعنی فوراً فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. فسجدوا، فوراً سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کانا من الجن، یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ شیطان فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس سجدہ تعظیمی کے حکم میں داخل تو تھا، لیکن شیطان فرشتہ نہیں تھا، شیطان تھا جن. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ابلیس کانا من الجن، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا.
چونکہ ابلیس فرشتوں میں رہتا تھا اس لیے وہ بھی اس حکم میں داخل ہوا کہ اللہ نے سب کو حکم دیا تھا، وہ بھی ان میں موجود تھا، لہذا وہ بھی شامل تھا۔ خیال رہے کہ ابلیس جنات کا مورث اعلیٰ ہے، یعنی جنات کی جو نسل چلی ہے اس کا مورث اعلیٰ، جیسے انسان کے مورث اعلیٰ آدم علیہ السلام ہے، ان سے سب کی نسل چلی ہے، اس طرح جنات کی جو نسل چلی ہے یہ ابلیس سے چلی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا پہلا نام عزازیل تھا، ابلیس کا پہلا نام عزازیل تھا، گمراہ ہونے کے بعد اس کو ابلیس لقب ملا، یعنی دھوکے باز۔ ابلیس کے معنی ہے دھوکے باز، اور عزازیل کا معنی ہے اعزاز والا، معلم الملکوت تھا، اعزاز والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ابلیس، سوا ابلیس کے، کانا من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اپنے رب کے حکم کا انکار کیا، فرما برداری نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے شیطان رب کا مطیع تھا، ظاہر ہے وہ پہلے فرما بردار تھا، تبھی تو پھر فاسق بنا بعد میں اور نافرمان ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے فسق کیا، اپنے رب کے حکم سے انکار کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ فرماتا ہے بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اب یہاں کفار کے اس عذر کا جواب دنیا میں ہی دے دیا گیا جو آخرت میں وہ کہتے کہ جی وہ مجھے تو فلاں نے بہکایا تھا، فلاں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، فلاں کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، فلاں کی دلیل میرے ذہن نے قبول کر لی تھی۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ بھلا کیا اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، یعنی میرے مقابلے پر، مجھے چھوڑ کر۔ معلوم ہوا کہ اولیاء من دون اللہ شیطان اور اس کی ذریت ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولیاء من دونی، میرے مقابلے پر دوست بناتے ہو۔ جو اللہ کے مقابلے پر دوست بنایا جائے وہ اولیاء من دون اللہ ہے، اور جو اللہ سے قربت کے لیے دوست بنایا جائے وہ اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ ان سے دوستی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو۔ لہٰذا یہ صالحین اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ اور ہیں، اور اولیاء من دون اللہ اور ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ صالحین ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ اولیاء من دون اللہ ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ گویا رب کائنات نے اس بات کی صراحت فرما دی کہ یہ جنت تمہارا گھر تھا، میں نے تمہارے گھر سے تمہارے دشمن کو تمہاری خاطر نکالا، تو تمہارا دل رب کا گھر ہے، تم میرے گھر سے شیطان کو کیوں نہیں نکالتے؟ ان کو کیوں دوست بنا رہے ہو تم؟ میں نے تو دفع کیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کو نکالا۔ تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ اے انسان، میں نے تیری خاطر شیطان کو جنت سے نکالا، تو میری خاطر شیطان کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حق بجانب ہے اللہ یہ کہنے میں، جنت تیرا گھر تھا، میں نے تیرے گھر سے شیطان کو نکالا، فخرج منہا فإنک رجیم، اور تیرا دل میرا گھر تھا، تو نے میرے گھر سے میرے دشمن کو کیوں نہیں نکالا جو کہ تیرا بھی دشمن تھا؟ اصل میں تو تیرا ہی دشمن تھا وہ۔
تمہاری وجہ سے شیطان میرا دشمن ہوا. اللہ کا جو دشمن ہوا شیطان، وہ اس وجہ سے ہی ہوا نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. یعنی انسان کی وجہ سے شیطان اللہ کا دشمن ہوا. پھر تم اس کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو. پتہ چلا کسی بھی بد عقیدہ کو، کسی بھی بے دین کو، کسی بھی گمراہ گر کو، کسی بھی بد عمل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کو، کیونکہ وہ شیطان کا دوست ہے، اس کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اس کی صحبت اور اس کی قربت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تم نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنایا میرے مقابلے پر. تمہیں تو پتہ تھا کہ وہ دشمن ہے. اللہ نے تو ہمیں بار بار بتا دیا نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بد عقیدہ کو، بد عمل کو، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والے کو، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کو جب تم نے اپنا دوست بنایا تو گویا شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بنایا. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، اور پھر اس کا بدلہ ملے گا ضرور. لہذا اللہ فرما رہا ہے اور وہ تمہارے دشمن ہے تو ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا. ظاہر ہے کہ بدلہ تو ملے گا، شیطان کو جو ملے گا ملے گا، لیکن جس نے اس کی ذریت اختیار کی، اس کے نقش قدم پر چلا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہی تو اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ اس نے بھی نافرمانی کی تھی اللہ رسول کی. تو وہ پھر وہیں جائے گا جو انجام اس کا ہونا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت. یعنی ہم نے شیطان اور اس کی ذریت کو آسمانوں زمین کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کے وقت نہیں بلایا تھا. پھر وہ میرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے ساتھ بنانے میں تھے، موجود تھے؟ میں نے ان کی مدد لی تھی کیا؟ نہیں. تو پھر وہ کیسے میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ فرماتا اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں. اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ رب نے اپنی کمزوری کی بنا پر کسی کو اپنا قوت و بازو نہیں بنایا، وہ اس سے پاک ہے. یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کاموں میں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس انتظام کو اکیلا چلا نہیں سکتا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ خود قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِنَ الذُّلِّ، ہم نے اپنے پیارے، اپنے محبوب، اپنے دوست اس لیے نہیں بنائے کہ ہم کمزور تھے، اس لیے نہیں بنائے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار محبوبیت کے لیے اپنے مقرب بندوں کے سپرد دنیاوی انتظامات فرمائے، جیسے فرشتے، مدبرات امر، انبیاء کرام، اولیاء اللہ. لیکن مردود بندوں کے ذمے کوئی تکوینی انتظام اللہ نے نہیں لگایا، محبوبوں کے ذریعے لگائے. اسی لیے مضلین کا ذکر فرمایا گیا کہ ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو خود ہمارے خلاف، ہماری نافرمانی میں امور سر انجام دے رہے ہیں، برائی کرتے ہوئے. لہذا ان آیات مبارکہ نے جہاں ایک طرف یہ بات ہم پر واضح کی کہ دنیا کی بے ثباتی، ابتدائی طور پر تو یہ بات ہے نا، ذرا سی دیر میں ہرا ہے، ذرا سی دیر میں خشک ہے، ختم. وہیں یہ بتایا گیا کہ آخرت کی فکر ہر صاحب ایمان کو کرنی چاہیے. کفار کریں یا نہ کریں، سبق ہمارے لیے ہے. ان کا تو یہ کام ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ مرنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہونا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں موت کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں دوہری جنت کا وعدہ کرتا ہوں. انسان کو گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دلاتا ہے. لہذا
رب کائنات فرما رہا ہے کہ بھئی انہوں نے تو نہ سنا نہ مانا، لیکن تم سمجھ لو کہ مرنا بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن تمہارا بھی یہ کہنا وہاں نہیں چلے گا کہ فلاں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے پہلے دن سے، پھر جو اس کی ذریت ہے ظاہر ہے اس نافرمانی میں وہ اس کے تابع ہے، تو جس نے ان کو اپنا دوست بنایا یعنی ان کی اتباع کی، ہلاک اور برباد ہوگا، چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں۔ یعنی برا عقیدہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو بھی ہلاکت ہے، اور برا عمل اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے اعتبار سے تب بھی ہلاکت ہے۔ لیکن عقیدے کی خرابی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ عمل کی قبولیت عقیدے کی درستگی کی وجہ سے، پہلے سن چکے آپ، ایمان صحیح ہے تو پھر اعمال قبول ہے۔ اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم، یعنی اگر خدا نہ خواستہ بدعقیدگی ہوئی، گمراہی ہوئی، بے دینی ہوئی، تو اس صورت میں نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، گناہ رکھے رہیں گے، بلکہ وہ بدعقیدگی بذات خود ایک گناہ بن کر اس کے نامہ اعمال میں تحریر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تعظیم کا نقش ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی کامل محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اپنی عملی زندگی میں اتباع اور پیروی کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں، غلامی میں جینا، اور سرکار کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے سرکار کا کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔